السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا آسان عربی گرامر کا، یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ تو آج ہم جو ہمارا سبق سٹارٹ ہوگا وہ باقاعدہ جو ہم نے پڑھی تھیں۔ اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ہاں جی، مجھے آ رہی ہے کلیئر۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی ایشو ہو تو پھر بتائیے گا، کوئی بھی مشکل لگے بات آپ کو تو۔ ہاں بالکل آسان ہے یہ بھی، بالکل ایزیلی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہ اب عربی زبان میں ہم نے بات کی تھی کہ جو تین مین جو اس کی پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔ تو لطف الرحمان صاحب نے جو اپنی یہ کتاب ہے اس میں پہلے حصے میں ناؤنز کور کی ہیں، اسماء کور کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے تھے۔ تو اسماء کو ہم نے سمجھنا ہے، جو عربی زبان کے اسماء ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے اور ان کی حالتیں کیا ہیں، اور جو اسم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں۔ تو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے چیز اس میں آتی ہے نا کہ اسم کس حالت میں ہے، اس کی حالت کیا ہے، کون سی حالت میں ہے۔ اب جیسے ہم نے مثال میں کہا تھا کہ جیسے اب محمدن ہے تو وہ کلمے میں ہم دیکھیں تو لا الہ الا اللہ محمدن، وہ وہاں پہ دو پیش کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اذان میں دیکھیں اشہد ان محمدن، وہاں دو زبر کے ساتھ ہے۔ اور درود شریف میں اللہم صلی علی محمدن، یہ اب دو زبر، دو پیش، دو زیر جو ہے نا، یہ ڈبل فتحہ ڈبل کسرہ ڈبل ضمہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عربی زبان میں حالت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کس کنڈیشن میں ہے، وہ کون سی حالت میں ہے۔ تو اب اس میں تین حالتیں ہوتی ہیں اس کی نا، تین حالتیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی لینگویج ہو نا تو وہ جو اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، اس کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کون سی تین حالتیں ہوتی ہیں؟ یعنی کہ جیسے عربی، جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نومینیٹو کیس ہے، یا آبجیکٹیو کیس ہے، یا پوزیسو کیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یا تو حالت فاعلی ہے، یا تو حالت مفعولی ہے، یا حالت اضافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم مثال دیکھیں تو اگر ہم کہیں نا کہ ہاں یعنی کہ اگر ہم مثال بنائیں تو ایسے بنا سکتے ہیں اس کی کہ یأخذ منور درسہ بالشوق والرغبۃ، یا ہم کہیں یقرأ منور القرآن بالشوق، ٹھیک ہے۔ یا کوئی اور مثال ہم بنائیں اس کی، یعنی کہ ضرب زید عمرا بالعصا۔ تو اب کوئی بھی جملہ ہے، اب دیکھیں اس میں ہے کہ زید نے عمر کو ڈنڈے کے ساتھ مارا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ایک تو فعل ہو گیا نا، اس میں اس جملے میں ایک فعل ہو گیا، ضربہ مارنے کو کہتے ہیں کہ اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو کس نے مارا؟ اب اس میں جو ہے ایک نومینیٹو کیس ہوگا، جو فاعل جس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، جو فاعل ہے نا، تو وہ کون ہے؟ وہ زید ہے، ضربہ زید، جس نے کام کیا ہے۔ اچھا، اب یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے حالت رفع کا نام دیا ہے، حالت رفع، جو دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، یہ حالت رفع ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مارا کس نے ہے؟ زید نے۔ اردو میں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں زید نے، تو نے لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا زید ہے، اور جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول، جس کے ساتھ کام واقع ہوا ہے، جس چیز پر کام واقع ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفعول، ٹھیک ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے، جس پر فعل۔ جیسے پچھلی مثال تھی کہ قرأ منور القرآن، کہ محمود منور بھائی نے قرآن پاک پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام آپ کا کام کیا ہے؟ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کس میں؟ یعنی کہ ماضی کے پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، قرأ۔ منور، یہ اس میں نومینیٹو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ اس بندے نے کام کیا، اور کس پر کام واقع ہوا ہے؟ مفعول کیا ہے جی؟ القرآن۔ تو وہ دیکھو القرآن، اس کو فتحہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور آگے جو اضافہ ہوا ہے بالشوق، شوق کے ساتھ، تو یہ شوق کے ساتھ ایک اضافی چیز اس پہ آ گیا۔ تو آپ کوئی بھی جملہ ہے یعنی جس میں یہ اسماء آتے ہیں تو ان کی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی اسم کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، یا فاعلی حالت میں ہوتا ہے، یا مفعولی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے جی آپ کا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ شوق کے ساتھ یہ ایک اضافت تھی جملے میں نا، ایک اضافہ کیا، ویسے تو جملہ پورا ہو گیا تھا کہ منور بھائی نے قرآن پڑھا، جملہ پورا ہو گیا، لیکن اس میں اضافہ بھی ہوا ہے کہ شوق کے ساتھ پڑھا، بالشوقی، ٹھیک ہے۔ اب یہ شوقی، یہ حالت جر میں تھا،
ٹھیک ہے. تو یہ عربی زبان میں یہ حالتیں ہیں، یہ جملے کی ساخت کو بتاتی ہیں. یہ اسماء جو اسم ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کون سی حالت میں ہے، تبھی تو صحیح جملہ بنتا ہے نا. تو تبھی تو اس کا میننگ ٹھیک آئے گا نا کہ جی اس بندے نے یہ کام کیا اور ایسے کیا. ٹھیک ہے. تو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، تو قرآن پاک میں تو آیات ہیں ساری اور اس طریقے سے، تو ہم نے ان کو سمجھنا ہوگا نا بھائی اس میں نہیں کہ کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون حالت اضافت کے ساتھ یوز ہوا ہے، تبھی تو ہم صحیح طرح ترجمہ کر سکیں گے قرآن پاک کا نا، جب ہمیں پتہ ہوگا. ہاں تو اس کے لیے اب عربی زبان میں نا یہ حالت کو بتانے کے لیے یہ علامات استعمال ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ دو، وہ پھر علامات پھر مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان کا نام یہی ہے. ایک حالت رفع ہے، ایک حالت رفع جو حالت فاعلیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اس میں فاعل ہے. ضرب زید امرن، تو اس میں زید کیا ہے، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. ہاں یا ہم اب کہیں ضرب رجل، ٹھیک ہے، تو ضرب رجل امرن، رجل کہتے ہیں مرد کو. تو اب یہاں پر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مرد نے امر کو مارا. ٹھیک ہے. ضرب رجل، ایک مرد نے امر، ہم جیسے جملہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک مرد نے امر کو مارا. اب یہ رجل کیا ہے، یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بھی حالت رفع میں ہو تو وہ ڈبل پیش کے ساتھ ہی ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے. جیسے اب رجل تو سنگل تھا نا، لیکن جب یہ تسنیہ میں جائے گا نا ڈبل میں، ٹھیک ہے، تو رجلان ہی ہو جائے گا. تو وہ حالت رفع اس کا اور طرح ہوگا. وہ آگے ہم چلتے جائیں گے، اس میں ہم نے کہا تھا نا واحد تسنیہ جمع بھی ہم پڑھیں گے، مذکر مؤنث بھی پڑھیں گے، ساری چیزیں خود بخود جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. تو آج آپ یہ والا پہلا چیپٹر پڑھ لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اسم کی حالت، حصہ اول، یہ جو چیپٹر ہے اس کے دو حصے انہوں نے کیے ہیں، دو پارٹس کیے ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم. کیس 1. ہاں اچھا، پیراگراف 2.1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی زبان میں کوئی اسم یا جب گفتگو یا تحریر میں استعمال ہوتا ہے، گفتگو کرتے ہوئے ہو یا آپ تحریر میں استعمال کریں، کوئی بھی زبان ہو اسم کی بات ہو رہی ہے. تین بڑے پارٹس ہیں نا، اسم فعل حرف، اسم کی بات ہو رہی ہے. تو جب گفتگو میں یا تحریر میں استعمال ہوتا ہے تو وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک میں ہی استعمال ہوتا ہے. اس کی تین ہی حالتیں ہوں گی اسم کی. ٹھیک ہے. چوتھی حالت کوئی نہیں ہو سکتی. یہ یا تو وہ اس عبارت میں فاعل کے طور پر مذکور ہوگا، فاعل کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں نا، بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ کام کیا. جی زید کرسی پہ بیٹھ گیا تو زید کیا ہے، یعنی کہ زید نے یہ کام کیا فاعل کے طور پہ. ٹھیک ہے. زید عمر نے یہ کیا، بکر نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو وہ فلاں جو ہے وہ یا تو وہ اسم جو ہے وہ فاعل کے طور پہ مذکور ہوگا، اس نے کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ فاعل میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کون سی حالت میں ہوگا، حالت فاعلی، حالت فاعل تو ہم کہتے ہیں اردو میں بعض دفعہ یوز ہوتا ہے نا فاعل، کام کرنے والا، فاعل. ٹھیک ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے. یا پھر حالت مفعولی میں ہوگا، حالت مفعولی میں ہوگا. ہاں کہ جس پر کام واقع ہوا ہے. اب یعنی ہم کہیں گے بھائی گھر بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ مزدوروں نے گھر کو اچھے، یعنی پینٹرز نے گھر کو اچھی طرح پینٹ کیا. تو اب اس میں جو گھر ہے یہ کون سی حالت میں ہے، حالت فاعلی میں نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کام واقع ہوا ہے. ہاں گاڑی کو دھو دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب گاڑی کیا ہے، دھو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ مفعول ہے، اس کے اوپر کام واقع ہوا ہے. تو جو ایسا اسم ہے نا ناؤن، ٹھیک ہے، جو ایسا اسم ہے جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے، تو وہ اسم جو ہے وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے، حالت مفعول. ہاں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہو گیا حالت فاعلی کہ جو اسم کام کرنے پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب وہ ضروری نہیں انسان ہی ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج نے جو ہے وہ موسم کو گرما دیا، یا اس طریقے سے جو اب سورج، ٹھیک ہے، ایک نام ہے، تو وہ ہاں ہمیں روشنی دی سورج. ہاں اس طریقے سے. تو یعنی کہ کوئی بھی نام ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حالت فاعلی میں ہوگا یا حالت مفعولی میں ہوگا یا کسی دوسرے اسم وغیرہ کی اضافت اور تعلق سے مذکور ہوگا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ زید کی ٹوپی بہت خوبصورت ہے، زید کی ٹوپی. اب یہ ٹوپی جو ہے اسم ہے نا، ایک چیز کا نام ہے ٹوپی. ٹھیک ہے.
لیکن یہاں بھی جو ٹوپی مذکور ہوئی ہے نا جملے میں، تو یہ خود اپنے طور پہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ کسی کی اضافت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے، اضافہ کیا گیا ہے اس کا زید کے ساتھ، کہ ٹوپی زید کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اضافہ کیا گیا. یا پھر ہاں بالکل، زید کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے اضافت کے ساتھ استعمال کیا کہ زید کی ٹوپی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے. یا کسی دوسرے اسم وغیرہ کی اضافت اور تعلق سے مذکور ہوگا، کوئی تعلق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی فلاں کا قلم، فلاں کے گھر، فلاں کی گاڑی، ٹھیک ہے، فلاں کی یہ، فلاں کی وہ، تو وہ جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ اضافت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ بھی جو ناؤنز ہوتے ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں جملے میں. اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حالت اضافی، کیونکہ ایک اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زید سویا، اب جملہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زید بیڈ پر سویا، زید چرپائی پر سویا، زید زمین پر سویا. تو اب یہ جو بیڈ، چرپائی، زمین، یہ جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ دیکھیں نا کیا لگا ہے، حرف لگا ہے نا، پر، زمین پر، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو حالت اضافی میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ حروف لگتے ہیں، پر، کو، تک، سے، ٹھیک ہے. ہاں زید مسجد کے پاس سے گزرا، مسجد کے پاس سے. اب دیکھیں ہاں اصل چیز کیا تھا کہ زید گزرا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اضافہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب مسجد کے پاس یہ ایک اضافہ ہے. تو اب آپ کو جملے کی ساخت سمجھ آ رہی ہے کہ یا تو اسم جو ہوگا یا تو حالت فاعلی میں مذکور ہوگا، وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے اب ہم کہیں گے زید مسجد کے پاس سے گزرا، اب اس میں فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل زید ہے. ہاں زید ہے. اور یعنی کہ حالت، اب اس میں مفعولی تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کام نہیں واقع ہوا، لیکن جو ہے اضافت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے پاس سے گزر رہا، ٹھیک ہے. اس میں فعل آیا ہے، فعل آیا ہے، اور فاعل آیا ہے، اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے. مفعولی اس میں کوئی نہیں ہے، مفعولی اس میں کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید نے عمر کو ڈنڈے کے ساتھ مارا. تو اب اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں فاعل بھی آ جائے گا، مفعول بھی آ جائے گا، اور اضافہ بھی ہو جائے گا. اس میں ابھی تک کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی نا ابھی جملے کی ساخت کو سب. ہاں اب دیکھیں اس حالت کو حالت اضافی کہتے ہیں. اب دوران استعمال اسم کی حالت کو، دوران استعمال اسم کی حالت کو انگریزی میں کیس کہتے ہیں. اب یہ جو چیزیں نا، ٹھیک ہے، کہ فاعلی ہے، مفعولی ہے، اضافت ہے، انگریزی میں اس کو کیا نام دیا گیا؟ یہ حالت کو، اس کو کیس کہتے ہیں. کہ کون سا کیس ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ناؤن کون سے کیس میں ہے؟ انگریزی میں بھی کیس 3 ہی ہوتے ہیں. یہ مزے کی بات آ گئی کہ انگریزی میں بھی، یعنی کہ ہر زبان میں 3 ہی ہوتے ہیں جو اسم کے ہوتے ہیں نا. جو نومینیٹو کون سا ہوگا؟ فاعلی، کہ نومینیٹو، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا نا فلاں کو نومینیٹ کر دیا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ نومینیٹ ہو گیا نا، وہ فاعل ہے. یا آبجیکٹو، آبجیکٹ، ٹھیک ہے، جو کام پہ دلالت کرتا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ جس کے اوپر کام واقعہ ہوا ہے. یا پوزیسو، پوزیسو کہلاتے ہیں. پوزیسو یعنی وہی اضافہ، ٹھیک ہے، کہ جو اضافے کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں. یہ 3 چیزیں. عربی میں بھی اسم کے استعمال کی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ اب جو فاعلی ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع. ہاں تو اب ضرب زید میں زید کون سی حالت میں ہے؟ زید. ہاں زیدن، زیدن کون سی حالت میں ہے اس جملے میں؟ ضرب زیدن کون سی حالت ہے؟ حالت رفع. حالت رفع، یعنی کہ کون سا کیس؟ نومینیٹو کیس. یس. آپ انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں زید بیچ عمر، ٹھیک ہے، ود اسٹک. زید بیچ عمر ود اسٹک. تو اب اس میں جو ہے زید نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، زید نے کام کیا ہے، بیٹ جو مارا ہے اس نے، زید نے کیا ہے، وہ نومینیٹو، وہ ہاں نومینیٹو ہے. اور آبجیکٹو کون سا ہوگا اس میں؟ عربی میں کون سا ہوگا؟ ضرب زید عمرن. اب اس میں یہ عمرن کون سی حالت میں ہے؟ یہ نصب میں. ویری گڈ. یعنی کہ یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ کون سی حالت ہے؟ فاعلی یا مفعولی؟ یہ آبجیکٹو ہوگا، یہ تو وہ نہیں ہوگا. مفعولی، ہاں مفعول جس پہ کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور حالت جر، اور حالت جر اب بالعصا، ڈنڈے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اضافت پہ. حالت جر جو ہوتی ہے نا، تو بالعصا، یہ یعنی کہ ابھی جو بالعصا ہے نا، تو عصا کے ساتھ، تو یہ حالت جر، یہ جو ہے یہ پوزیسو کیس، ٹھیک ہے. یہ ہاں اضافی. ہاں. اب مختصراً شارٹ کٹ اگر کریں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ رفع نصب جر، ٹھیک ہے، رفع نصب جر. ہاں
ہاں رفع نصب جر. اب یعنی کہ رفع نصب جر اس کی پھر شکلیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے جملہ بنایا ضرب زید عمرا، اس میں تو زید ناؤن ہے. ٹھیک ہے. پھر ناؤن کی قسمیں آئیں گی، وہ آگے چل کے آئیں گی. ٹھیک ہے. کہ کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے. کچھ جو ایسے ناؤنز ہوتے ہیں نا جیسے محمد ہے، زید ہے، یہ تینوں حالتوں میں جو ہے نا اپنی شکلیں چینج کرتے ہیں. محمد، محمدن، محمدن. اور یعنی 80 to 85% تو اسماء ایسے ہی ہیں جو اپنی شکلیں چینج کرتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آگے چل کے آئے گی بات. لیکن فی الحال ابھی تک تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی رفع نصب جر کو سمجھنے میں. رفع یہ نصب مجھے جر، ہاں یہ کلیئر ہو گیا. تو رفع کون سی حالت ہوتی ہے؟ رفع جو بندہ فیل کرتا ہے. ہاں فیل کرتا ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے. حالت فاعلی یا آپ اس کو نومینیٹو کیس کہہ سکتے ہیں. اور جو نصب ہے، ٹھیک ہے، وہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ تب جس پہ عمل ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور جر کس کو پہ دلالت کرتی ہے؟ جر وہ جو اضافی ہوتا ہے جس سے کیا اضافی جاتا ہوتا ہے. تو اب میں اگر ایک مثال دوں آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں اب آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے میں کہوں کہ درس، یا ہم اکل زید لحمن لحمن بالخبز. ہاں یہ ٹھیک ہے. اکل زید، میں ترجمہ بھی بتا دوں گا آپ کو. اکل زید خبزا، اکل زید لحمن بالخبز. اکل زید لحمن ہے. بالخبز. ہاں اکل مطلب کھانا. ٹھیک ہے. اس نے کھایا. کس نے کھایا؟ زید نے کھایا لحمن گوشت کو. ٹھیک ہے. بالخبزی روٹی کے ساتھ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اکالا تو فیل ہو گیا نا، وہ تو ورب ہے. ورب ہے. ہم ورب کی بات نہیں، ہم ورب کی بات نہیں کر رہے. ہم اسم کی بات کر رہے ہیں کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور اس نہیں ہے. تو اب اکالا زیدن، زیدن کون سی حالت میں ہے؟ زید رافع حالت میں. رفع حالت میں. زبردست. اور اکل زیدن لحمن، لحم گوشت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ زید نے گوشت کھایا روٹی کے ساتھ. تو لحمن کون سی حالت میں ہے کہ جس کو کھایا گیا، جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے؟ حالت کون سی ہے؟ حالت جر. نہیں نہیں نہیں، لحمن. نصب. ہاں نصب. ہاں نصب، نصب. اور بالخبزی روٹی کے ساتھ، بالخبزی. ٹھیک ہے. روٹی جار ہوگی، بالخبز جار ہوگی. ہاں یہ جار ہوگی. اب آپ کو جملے کا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں کہ یہ اب اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ زید، ہاں یہ زیدن آپ نے کیوں کہا؟ اب اگر کوئی بنائے جملہ بنائے کہ اکل لحم زیدن خبزن، تو یہ تو ہم سے کہیں گے یار تمہیں تو عربی آتی نہیں ہے یار، یہ تم کیا کر رہے ہو یار، ٹانگیں توڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. ہم سے کہیں گے بھائی یہ کہنا کیا چاہتے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا زید نے گوشت جو ہے نا روٹی کے ساتھ گوشت کھایا، یا یہ کہنا چاہتا ہوں. تو ہم اسے کہیں گے بھائی عربی میں سیدھی طرف بات کرو نا پھر، یا وہ اردو میں بات کرو جی، گوشت نے روٹی کو زید کے ساتھ کھایا. تو اس بندے کو ہم کہیں گے یار تم اردو سیکھو تھوڑی سی، یعنی تاکہ وہ یہ جو ہے نا حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافت ٹھیک کرو. ٹھیک ہے. نے کہاں لگتا ہے، کو کس کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ کس طریقے سے لگتا ہے. تو عربی میں بھی یہی چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ اس میں حالت رفع کون سی ہے، حالت نصب کون سی ہے، حالت جر کون سی ہے، تاکہ ہمارا جملہ جو ہے نا ترکیب وہ مزیدار بن سکے، وہ ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے ہاں اس لیے یہ عربی گرامر کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ ہماری عربی ہمیں سمجھ آ سکے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے. ٹھیک ہے. خیال رہے کہ جو اسم حالت رفع میں ہو، اب زیدن یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. مرفوع. ہاں مرفوع. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے جسے رفع دیا گیا ہو، جسے رفع دیا گیا ہو. اب زیدن میں دو پیش آیا نا، تو اس کو کیا دیا گیا ہے؟ رفع دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. زیدن یا محمدن ہے تو اسے کیا دیا گیا؟ رفع. تو محمدن یا زیدن یہ کون سی یہ کیا ہے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ مرفوع. یہ کیا کہیں گے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. مرفوع. ہاں رفع سے مرفوع ہو گیا نا، یہ تو ایزی ہے نا. ٹھیک ہے. اور جو حالت نصب میں ہو، جیسے لحمن تھا، ٹھیک ہے، یا عمرن تھا، ضرب زید عمرن میں عمرن، یا اکل زید خبز لحمن تو لحمن، تو وہ جو حالت نصب میں ہو اسے کیا کہیں گے؟ منصوب. ویری گڈ. ٹھیک ہے. جو حالت فاعلی میں ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. اور جو حالت مفعولی میں ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب. منصوب. یہ دو ذہن میں ہو گئے، مرفوع منصوب. ٹھیک ہے.
اور تیسرا کیا ہے، اور جو حالت جر میں ہو، جیسے ہم نے کہا نا بالخبزی، ٹھیک ہے، یا بالعصا، ڈنڈے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ، تو وہ جو اب اسم ہے نا، وہ اسم ہے یہ کہ ڈنڈا، اب ڈنڈا بھی ایک اسم ہے، چیز کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی کون سی حالت میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت کس حالت میں، اضافے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یا اب روٹی بھی ایک قسم ہے، نام ہے ایک چیز کا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جملے کے اندر یہ ابھی کون سی حالت میں یوز ہوئی ہے، کون سی حالت میں یہ نام یوز ہوا ہے، حالت جر میں. تو اب اس اسم کو کیا کہیں گے، وہ جو اب عصا ہے یا خبزن ہے، ٹھیک ہے، بالخبزی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ کون سی، یہ کیا ہے، تو ہم مجرور کہیں گے. مجرور کہیں گے. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا، مرفوع منصوب مجرور. صحیح. مرفوع کلیئر. وہ کام کرے گا، منصوب جس پر کام ہوا ہے، اور مجرور جس سے کام کیا ہے. ہاں مطلب نہیں، جو اضافت کے ساتھ مذکور ہو، یا جس کا کوئی ریلیشن ہے، تعلق ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں صحیح. اچھا، اسی طرح اردو اور انگریزی گرامر کی مدد سے، اردو اور انگریزی گرامر کی مدد سے عربی گرامر میں اسم کی حالت کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. صرف بالکل. اصطلاحی ناموں کا فرق ہے، بس نام فرق صرف ٹرمز کا، اس کے اپنے ٹرمز ہیں، انگلش کے، اردو کے اپنے ہیں، اور عربی میں اپنے ہیں، بس یہ فرق ہے، باقی چیزیں تو سیم ہیں. وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، کوئی اسکول نہ بھی پڑھا ہو، اس کو بھی آپ یہ چیز بتائیں تو بس وہ ٹرم یاد کر لے گا. لیکن ہر بندے کو پتہ تو ہوتا ہی ہے نا، جو بھی بات کرنے والا بندہ ہے اسے تو پتہ ہی ہے نا کہ یہ ابھی میں حالت فعلی میں یوز کر رہا ہوں، حالت. اچھا، یہ عربوں کو اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم ہاں اردو میں. ہاں بچپن ہاں سے ہی ہے نا، ہاں ہاں بچپن سے. ہم ہاں کو سارا بچپن سے سکھا ہاں دیا جاتا. ہاں بچپن سے ہم بھی جیسے اردو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں تو مطلب پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا بولنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے فائل بنانا ہے تو ہمیں پتہ ہے. ہمیں اب گرامر نہ بھی وہ اس طرح سے ہو تو پھر بھی، یہ جو پنجابی بولنے والا ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی پتہ ہے. ہر دنیا کا کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی چیزیں یہ ہوتی ہیں، ناؤن ہوتے ہیں یا ورب ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف. تو اب وہ ہر بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کیسے یوز کرنا ہے. وہ ماں کی گود سے وہ زبان سیکھ جاتا ہے، وہ ہاں اسی طریقے سے بالکل وہ عمل کرتا ہے. ہاں اب لیکن جب دوسری زبان سیکھنی ہوتی ہے تو پھر گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یار یہ جو اسم ہے یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسے یوز کرنا ہے جملے میں، تب وہ ٹھیک یوز کر. اب دیکھیں، اب انگریزی میں جو اسے کیا کہتے ہیں، نومینیٹو کیس. عربی میں کیا کہتے ہیں، رفع. اور اردو میں کیا کہتے ہیں، حالت فاعلی. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں، نومینیٹو کیس اور رفع اور حالت فاعلی. ہاں بالکل. اور آبجیکٹیو کیس کیا ہے اس کے، جی، نصب کہتے ہیں عربی میں آبجیکٹیو کیس کو، اور حالت مفعولی جس پر کام واقع ہوا. اور پوزیسو کیس کون سا ہوتا ہے، جر. عربی میں اسے کہتے ہیں جر. حالت جر ویسے کھینچنے کو بھی کہتے ہیں نا، اس کو کھینچا گیا تھوڑا سا جملے کو لمبا کرنے کے لیے، جو ہے نا ایک لایا گیا، اضافت کی گئی ہے. حالت اضافہ ہے نا، ایک اضافہ ہم کہتے ہیں نا یار اضافہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہاں یہ اضافہ کرو جی، ٹھیک ہے، اس کا کام میں یہ کرو، اضافہ. اچھا، صحیح. مختلف حالتوں میں استعمال ہوتے وقت بعض زبانوں کے اسما میں مختلف حالتوں میں استعمال ہوتے وقت، اب انگریزی میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا، عربی میں ڈیفرنٹ ہوگا، اور اردو میں ڈیفرنٹ ہوگا. بعض زبانوں کے ناموں میں اسما میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے، جس کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ عبارت میں کوئی اسم کس حالت میں استعمال ہوا ہے. کچھ نہ کچھ مطلب اس کے سمبل ہوتا ہے نا. ایسے اردو میں ہم نے کسی کو سکھانا تو ہم یہی سمبل بتائیں گے نا فائل کا، کہ وہ ہم سے پوچھے کہ بھائی فائل ہونے کا سمبل کیا، ہم کہیں گے نے لگتا ہے، نے. ٹھیک ہے، کہ یعنی فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے. تو یہ نے جو ہے کس پہ دلالت کرتا ہے، فاعلیت پہ. ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے، کو. ٹھیک ہے، کو، یعنی کہ زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے، فلاں نے فلاں کو یہ کیا، تو اس کے ساتھ کو لگتا ہے. تو جس کے ساتھ کو لگتا ہے وہ حالت مفعولی ہو جائے گا. اور اچھا جی، جو اضافت کے ساتھ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے بھئی کا کی یہ لگتا ہے، فلاں کا قلم، فلاں کی گاڑی، فلاں کا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ علامت کے طور پہ ہم بتا سکتے ہیں. عربی میں تو یہ کا کے کو کی اور یہ چیزیں تو نہیں ہے نا، اس میں پھر یہ اشارے ہیں، یہ جو رفع نصب جر کے اپنے وہ ہیں، یہ جو حرکتیں ہیں ساری اس کی. اب اگر ہم اس بات کو ہم اردو کے ایک جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں، اب تو اور آسان ہو جائے گا. مثلا حامد نے محمود کو مارا.
اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ حامد فاعل ہے اور محمود کیا ہے جی، مفعول ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جملے کا مفہوم سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حامد نے محمود کو مارا، آپ جملے کا مفہوم سمجھتے ہیں. اس لیے یہ بات بتانے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئی. اب فرض کریں کہ ایک شخص کچھ اردو نہیں آتی، اب وہ چائنیز ہے، کوئی بیچارہ آگے ادھر، اور وہ گرامر کی مدد سے اردو سیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے وہ عبارت میں اسم کی حالت کو پہچانے. اسم تو پتہ چل گیا اسے، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے نام یاد کر لیے، منور بھائی، عطاءالرحمان بھائی، فلاں 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 نام تو یاد ہوگا اس کے، عبداللہ بھائی. لیکن اب یوز کیسے کرنا ہے؟ اب یوز کرنے کے لیے جانا اس کے گرامر کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے وہ عبارت میں اسم کی حالت کو پہچانے کہ کون سی حالت ہے، حالت فاعلی ہے، مفعولی ہے یا اضافت ہے. اس کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ وہ عبارت کا صحیح مفہوم سمجھ سکے. اس لیے پہلے ہمیں اس کو کوئی علامت یا نشانی بتانی ہوگی. نشانی بتائیں گے اس کو پہلے، جس کی مدد سے وہ مذکورہ جملے میں فاعل اور مفعول کو پہچان سکے. ٹھیک ہے، نشانی بتائیں گے تبھی وہ جو ہے نا فاعل اور مفعول کو فرق کر سکے گا. اچھا یار یہ فاعل ہے، اس نے یہ کام کیا. ہاں اچھا، اب وہ ورنہ تو اگر وہ یہ کہے گا جی کہ فلاں، اگر اس کو کسی لڑکے نے مارا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ استاد جی کو جا کے یہ کہے گا کہ جی میں نے اس کو مارا ہے، تو استاد جی تو پھر اس کی پٹائی شروع کر دیں گے. مارا کمن نے وہ جا کے کہہ دیں حامد نے مارا ہے. ہاں تو وہ تو کام خراب ہو جائے گا. وہ کمن نے حامد کو مارا ہے. ہاں تو جملہ ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ اس پہلو سے آپ مذکورہ جملے پر دوبارہ غور کر کے وہ علامت معلوم کرنے کی کوشش کریں جس کی مدد سے اس میں فاعل اور مفعول یعنی عبارت میں اسم کی حالت کو پہچانا جا سکے. جو طلبہ اس کوشش میں ناکام رہے ہیں ان کی مدد کے لیے اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں. آپ اس پر دوبارہ غور کریں، انشاءاللہ اب آپ علامت کو پہچان لیں گے. علامت کیا ہے؟ فاعل ہونے کی. اب اس میں انہوں نے چینجنگ کی ہے کہ پہلے کیا تھا، پہلے انہوں نے کیا، حامد نے محمود کو مارا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے چینجنگ ہے کہ حامد کو محمود نے مارا. چینجنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب کام ہی چینج ہو گیا، جو مارنے والا تھا وہ مار کھانے والا بن گیا، اب اس کا نمبر آ گیا، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر پہلے کچھ اور تھا تو اب کام چینج ہو گیا. اب آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اردو میں زیادہ تر فاعل کے ساتھ نے اور مفعول کے ساتھ کو لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمیں رول سمجھ میں آ گیا. اس طرح آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اردو میں حالت اضافی میں زیادہ تر دو اسماء کے درمیان، دو ناموں کے درمیان کا یا کی لگا ہوتا ہے، کا یا کی لگا ہوتا ہے. جیسے لڑکے کا قلم، لڑکے کی کتاب وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ کا یا کی جہاں لگتا ہے نا، تو اب یہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو اسم ہے نا یہ حالت کون سی میں ہے؟ اضافی میں ہے. ہاں اس میں اضافت ہوئی ہے، کہ قلم کی اضافت ہوئی ہے لڑکے کی طرف، کتاب کی اضافت ہوئی ہے لڑکے کی طرف. اب سوال یہ ہے کہ عربی کی عبارت میں استعمال ہونے والے اسماء کی حالت کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں؟ کیا علامات ہیں جی جس سے ہم عربی کی عبارت کو جو ہے نا ہم پہچانیں کہ کون سی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل بات تو یہ ہے. اس ضمن میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ علامات ایک سے زیادہ ہیں. ایک سے زیادہ ہیں، ایک علامت نہیں ہے. اب یعنی کہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اب زیدن دیکھ لیا نا، تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ دو پیش اب جہاں بھی دیکھو نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ علامات ایک سے زیادہ ہیں، علامات ایک سے زیادہ ہیں. لیکن اس سبق میں ہم زیادہ استعمال ہونے والی ایک علامت کو سمجھ کر، ایک علامت کو، سب کی نہیں، ایک علامت کو جو زیادہ استعمال ہوتی ہے سمجھ کر اس کی مشق کریں گے تاکہ ذہن میں اسم کی حالت کو پہچاننے کا تصور واضح ہو. اس میں صرف یہ ہم نے وہ کرانا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یار اسم کی یہ حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ حالتیں ہوتی ہیں، صرف یہ پتہ کروانا ہے. اس کے بعد اگلے اسباق میں دوسری علامات جب زیر مطالعہ آئیں گی تو انہیں سمجھنا انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا. اس کے بعد جب دوسری بھی علامات آئیں گی تو پھر انہیں آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اتنا تو پتہ چل چکا ہوگا نا کہ اسم کی حالت ہوتی ہے بھئی حالت رفع ہے اور اس کو مرفوع کہتے ہیں اور اس کو منصوب کہتے ہیں اور اس کو مجرور کہتے ہیں. یہ چیز پکی ہو چکی ہوگی. پھر ہم آگے چل کے پھر بتائیں گے جی رفع کی یہ شکل بھی ہوتی ہے، رفع کی یہ شکل بھی ہوتی ہے، تو وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. پہلے یہ ذہن میں بات پکی کرنا کہ اسم کی بھئی تین حالتیں ہوتی ہیں، یہ چیز پکی ہو جائے.
اب نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اس کے 80-85% اسماء ایسے ہیں، 80-85% اسماء ایسے ہیں جو رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایک مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں. واو، جیسے میں نے بتایا نا، محمدن حالت رفع میں، محمدن حالت نصب میں، اور محمدن حالت جر میں. ایسے ہی کچھ میں نے کہ 80-85% ناؤنز ایسے ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں، تینوں کون سی حالتوں میں، کون سی تین حالتیں؟ نصب، رفع اور جر. رفع، نصب اور جر. یہ آپ نے یہ آج کا سبق میں نے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. کون سی تین حالتیں ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. رفع، نصب، جر، مرفوع، منصوب، مجرور. ٹھیک ہے، یہ بس آپ نے ذہن میں سبق رکھنا ہے پکا. عربی میں یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں مطلب یہ تینوں حالتیں آتی ہیں؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی کہ 80-85% تو اسماء ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو تینوں حالتوں میں جو ہے نا ڈفرینٹ شیپ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں نہیں کرتے، کچھ ہیں جو 2 میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی آگے چل کے وہ بات کریں گے. لیکن زیادہ تر اسماء جو ہے نا وہ تینوں حالتوں میں شکل چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 85% چینج کر لیتے ہیں. ہاں، شکل اپنی چینج کر لیتے ہیں تینوں حالتوں میں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کی شکل کیا بنتی ہے وہ بھی پھر آگے چل کے وہ بتائیں گے کہ شکل کس طریقے سے بنتی ہے. زیادہ تر تو اب یہی آپ فی الحال یہی ذہن میں رکھیں، محمدن ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، محمدن ہے تو یہ حالت نصب میں ہے، اور محمدن ہے تو یہ حالت جر میں ہے. اس سے آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ اس طرح تو عربی بڑی مشکل زبان ہوگی جس میں ہر اسم کے لیے ایک کے بجائے 3 اسم، ایک کے بجائے 3 اسم، ہاں، ایک کے بجائے 3 اسم. اس کے ہاں، اس لیے آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ اس طرح تو عربی بڑی مشکل زبان ہوگی جس میں ہر اسم کے لیے ایک کے بجائے 3 اسماء، 3 اسم، یعنی 3 لفظ یاد کرنا پڑیں گے، 3 لفظ یاد کرنا پڑیں گے. مگر اس وہم کی بنا پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا خان صاحب، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یار 3 ہوں گے تو ہر اسم 3 شکلیں اختیار کرے گا. تو مجھے اب آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہ 3 شکلیں اگر اختیار کرے گا تو آپ کو پتہ ہے بھئی یہ کون سی شکل ہے اس کی. دیکھو، رفع، نصب، جر 3 شکلیں یہی ہیں. ہاں، رفع، نصب، جر، یہ 3 شکلیں اس کی. اچھا، اب دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک اسم کے لیے ایک ہی لفظ یاد کرنا ہوتا ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یار 3 نام ہو جائیں گے. نہیں بھائی، نام تو ایک ہی ہے نا. اب محمد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ محمد رہے گا. ٹھیک ہے، شکلیں 3 ہو جائیں گی، لیکن نام تو نہیں چینج ہوگا، نام تو وہی رہے گا. وہی رہے گا. ہاں، تو وہ ایک ہی لفظ یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان کی اسماء کو استعمال کرتے وقت حالت کے لحاظ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ لفظ کے صرف آخری حصے میں واقع ہوتی ہے. صرف اب دیکھیں پیچھے تو پورا وہی ہے نا، محمد، وہ پورا وہی ہے. ٹھیک ہے، دن، دن اور دن یہ چینج ہوا. ہاں، تو اب لیکن وہ آخری جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی پیچھے وہ سارا سیم ہی ہے. صحیح. اچھا، ابھی تک کوئی مشکل پریشانی تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، سارا سمجھ میں آ رہا ہے. سارا سمجھ میں آ رہا ہے، ایزی ہے نا. آسان، انہوں نے کہا تھا نا آسان عربی گرامر، تو یہ آسان انداز ہے. مشکل انداز بھی ہے لیکن وہ مشکل پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ آسان ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو اب یہ دیکھیں، کہاں چلا گیا. مگر اس وہم کی بنا پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک اسم کے لیے ایک ہی لفظ یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اسماء کو استعمال کرتے وقت حالت کے لحاظ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ لفظ کے صرف آخری حصے میں واقع ہوتی ہے. مثلا کوئی اسم اگر 5 حرفوں کا ہے تو پہلے 4 حرفوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ صرف آخری یعنی 5 حرف کے پڑھنے کا طریقہ بدل جائے گا. صرف پڑھنے کا طریقہ بدل جائے گا. اس طرح اگر کوئی اسم اگر 3 حرفوں کا ہے تو پہلے 2 حرفوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف آخری یعنی تیسرے حرف کے پڑھنے کا طریقہ بدلے گا. تو یہ تو اب یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کہ آخری حرف بدلے گا. اچھا، مثلا حالت فاعلی، مفعولی اور اضافی میں لفظ لڑکا کی عربی میں الگ ترتیب کیا ہو جائے گا جی؟ یہ کیا ہوگا، کیسے بنے گا؟
والدن ہاں والد والدین. ولدن 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 ٹھیک ہے. یہ ہاں یہ آپ کو پتہ چل گیا یہ نہیں کہ بس شکل چینج ہوئی ہے تھوڑی سی. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عربی کا تقریباً 80-85% اسماء کا آخری حصہ رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. جو اسم تینوں حالتوں میں یہ تبدیلی قبول کرتا ہے، اب وہ 80-85% اسماء ہے نا، ٹھیک ہے، تو جو یہ تبدیلی قبول کرتا ہے اسے عربی قواعد میں کیا کہتے ہیں؟ معرب منصرف. معرب منصرف یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کو معرب منصرف. اب معرب کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اعراب دیا گیا نا. اب یہ اعراب ہیں، یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بندہ پوچھے نا یہ اس کا کون سا اعراب ہے، آپ کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ولدن ہے، یہ اس پہ بھی اعراب لگا ہوا ہے. اور یہ ولدن ہے، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ولدن ہے، تو یہ بھی جو ہے نا یہ اس کی تینوں شکلیں اس طریقے سے ہیں. اور منصرف کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا، انصراف، پھرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے جو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں معرب منصرف. منصرف کیونکہ پھرتی ہے نا، یہ دیکھیں پھر رہی ہے. دن تھا دن ہوگی، دن ہوگی، دن دن دن، تو یہ پھر رہی ہے. تو یہ اعراب لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں. اب اگر یعنی اعراب نہ لگا ہو نا، خالی ہو نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ولد لکھا، اب وہ اعراب نہ ڈالے ہو، زبر زیر وہ کچھ نہ. اچھا یہ جو ایک ہوتا ہے نا حرکات، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اعراب. اعراب اس کو کہتے ہیں جو آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رفع پہ دلالت کرتا ہے، نصب پہ یا جر پہ. اور جو پیچھے جو ہوتی ہے نا وہ حرکات ہوتی ہیں نا، یہ حرکت. اب واو کے اوپر جو فتح ہے نا اس کو کہیں گے حرکت. ٹھیک ہے، لام کے اوپر جو ہے فتح اس کو کہیں گے حرکت. زبر اس کو حرکت کہیں گے. لیکن یہ دال کے اوپر جو دو پیش ہے نا یہ حرکت نہیں ہے، یہ اعراب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتہ چلا ہمیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ اعراب ہے. اور جس اسم کے اوپر اعراب ڈلا ہو اس اسما کو کہتے ہیں معرب. ٹھیک ہے، معرب منصرف، یا صرف منصرف بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ معرب نہ بھی کہیں، صرف منصرف بھی کہہ دیں تو تب بھی پتہ چل جائے گا اچھا یہ پھر رہا ہے. پھرتی وہی چیز ہے نا جس کے اوپر اعراب ڈلے ہوں گے. اگر یہ اس کے اوپر اعراب ہی نہ ہوں گے تو وہ تو پھرے گی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ پھرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو منصرف بھی کہا جاتا ہے. اس کی پہچان کا عام طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. اس کو جو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں. اچھا، تو اس کی پہچان کا عام طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے. یعنی حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ حالت رفع میں دو پیش، ٹھیک ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر. ہاں، دو اور حالت نصب میں دو زبر اور حالت جر میں دو زیر ہوتی ہیں. یہ اسی کا بتا رہا ہے، جو منصرف ہے نا اس کا بتا رہا ہے کہ حالت رفع میں دو پیش. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے محمد میں دیکھا، زید میں دیکھا، اور یعنی کہ جو نام وغیرہ ہوں گے نا اس طریقے سے جو آئیں گے تو وہ یعنی کہ اس میں دو نصب میں دو زیر اور جر دو میں دو زیر. زیر. اچھا، اس ٹھیک معرب ہو گیا. منصرف اس معرب منصرف کے آخری حرف کی تبدیلی کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں. اچھا ہاں، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایک دفعہ پڑھیں چند معرب منصرف اسماء کی گردان مع معانی. ٹھیک ہے، اب یہ معنی بھی دیے ہوئے ہیں. گردان اس کو کہتے ہیں گردان. ٹھیک ہے، یہ آپ ذرا گردان کریں، یعنی کہ ہاں آپ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. محمد حالت رفع، محمدن حالت نصب، محمدن حالت جر. اس طرح یہ سارے الفاظ کے نام ترجمہ بھی اور وہ بھی کریں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ سارے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. محمد نام ہے، محمدن، محمدن. اب یہ حالت نصب تو وہ ہوگی نا جس پر کام کیا گیا، ہاں، اور حالت محمد، جر کی اضافی. ہاں محمد. بالکل. اچھا، اس میں اب انہوں نے معنی محمد ان کا بتایا ہوا اور حالت نصب محمد دن اور محمد دن کا نہیں بتایا ہوا. ان کا کیا ہوگا؟ کس کا نہیں بتایا ہوا؟ محمدن و محمدن کا. ہاں جی. ہاں نہیں، نام مطلب وہی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے اب وہ ہم کہتے ہیں نا کہ زید نے عمر کو مارا. ٹھیک ہے، تو اب حالت رفع میں جو ہے وہ زیدن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ترجمہ ہم کریں گے تو زید نے، صرف نے اور کو کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے،
تو وہ نے اور کو کا فرق جو ہے نا وہ ادھر بھی آ جاتا ہے ان 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 کر کے نا، لیکن وہ نام تو وہی رہے گا، زید ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو بتا دیا انہوں نے یہ نام ہے. صحیح. محمد مطلب وہ نام ہے، یا محمد جس نے کام کیا ہوگا کوئی. محمد ہوگا فعل میں آ جائے گا، نسب میں آ جائے گا جس پر کام کیا ہوا ہوگا. اور محمد ہاں جر میں آ جائے گا اضافی، مطلب وہ جس نے جس کی وجہ سے کام کیا ہوگا. ایسے ہی ہاں ہوگا نا. بالکل بالکل اسی طرح ہی، بالکل اسی طرح ہی ہے. اچھا ایسے شیئن شیئن شیئن. ہاں شیئن شیئن شیئن، بالکل صحیح ہو گیا. جنتن جنتن. ہاں تو ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے، ہاں جنتن جنتن جنتن. بالکل. اور تم آگے یہ تو جنت باغ کو کہتے ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں سر میں نا. صحیح ہو گیا. بنتن اچھا بنتن بنتن. ہاں اب دیکھیں لڑکی کو کہتے ہیں بنتن. اچھا وہ جو ہم نے بات کی تھی نا شروع میں کہ عربی کے جہاں بھی لفظ آپ دیکھیں تو سب سے وہ پہلا کام آپ یاد کا یہ ہوگا کہ وہ معنی آپ نے نہیں چھوڑنا اس کا. اب شیئون ہے نا، تو یہ معنی اسی ٹائم آپ کو جو ہے نا آپ سمجھے کام آپ کے ذمہ لگ گیا. جہاں بھی لفظ آپ دیکھیں، جہاں بھی، چاہے قرآن کھولے ہوں چاہے جتنا بھی، یہ تو ابھی سے آپ ساتھ ساتھ آپ جس کو کہتے ہیں نا پارٹ ٹائم جاب، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک جو بک میں آئے گا نا وہ فل ٹائم جاب ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کی پارٹ ٹائم ہے. وہ پارٹ ٹائم پھر وہ بندہ وہ آپ کو پتا ہے وہ جتنی محنت کرے وہ اتنا زیادہ کمائے گا، ٹھیک ہے. تو پارٹ ٹائم لیکن آپ کے ہیں. جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں اس میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اس میں اب وہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس ورڈ کا مطلب یہ ہے. اس میں ہم کس طرح اس کو ریکوگنائز کریں گے؟ قرآن میں تو پوری ایک لائن لکھی ہوگی نا، اوپر ایک آیت لکھی ہوگی، نیچے پورا ترجمہ ہوگا اس کو. ہاں دیکھیں نا وہ ایسے کریں گے کہ کچھ لفظی قرآن پاک بھی ہوتے ہیں نا جن کا لفظ بے لفظ ترجمہ ہوتا ہے. ڈاکٹر محمد دین صاحب کا ایک ہے، اس طریقے سے کچھ اور بھی ہیں تو جن کا لفظ بے لفظ ہوتا ہے. تو ہاں وہ جو ہے تو اس میں پھر ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے نا صحیح. وہ ہے. ہاں تو لیکن آپ کو بس یہ کام آپ ابھی سے ہی جو ہے نا آپ سمجھے جہاں سے بھی آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک سن رہے ہوں کھولی ہو، ٹھیک ہے، تو جہاں سے بھی آپ دیکھیں نا تو آپ اس کو جو ہے نا کیچ کرتے جائیں، کیچ اپنے پاکٹ میں ڈالتے رہیں، اپنے ذہن کے پاکٹ میں جتنے بھی الفاظ آپ کے پاس، جتنے بڑے آپ سمجھ لیں لاکھ سے اوپر الفاظ، ٹھیک ہے، عربی کے لاکھ سے اوپر ہیں. تو آپ ڈیلی جو ہے نا 10-15 کریں ڈیلی. اب تو نہیں کچھ تو کامن ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو انشاءاللہ ہو جائے گا، یعنی کہ آہستہ آہستہ جو کامن الفاظ ہیں اور یہ بک کے اندر ہیں، بک کے اندر ہیں تو وہ تو لازمی ہے. چلیں اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا باقی الفاظ باقی بنتن بنتن ہاں بنتن بنتن لڑکی ہو گیا. ہاں بنتن کا مطلب لڑکی. سماعن 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 آسمان. سوءن ہاں سوءن سوءن. سو برائی کو کہتے ہیں. سوءن 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 برائی. مطلب یہ برائی، وہ برائی ہے نا، کسی کی برائی کرنا، وہ والا برائی ہے نا. ہاں ہاں برائی، ہاں کوئی جو برا کام ہے جو بھی ہے نا تو اس کو جو ہے نا اوکے. اچھا سون برائی. اچھا امید ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں میں اپنی بات نوٹ کر لی ہوگی کہ جس اسم پر حالت نصب میں 2 زبر آتے ہیں اس کے آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ شاید نہ نوٹ کیا ہو لیکن ابھی دیکھ لیں آپ اس کو. اب دیکھیں حالت نصب میں ہے نا، یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہے یہ آپ دیکھیں کہاں کہاں الف. اب آپ مجھے نوٹ کر کے بتائیں کہ کون سا لفظ ہے جہاں پہ الف نہیں آیا. جنتن جنتن. ہاں ہاں جنت میں نہیں آیا، باقی تقریباً سب میں آیا. تو جنت میں نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں بھی نہیں ہے.
سوا یا سو سوا برابری کو کہتے ہیں، سو ان یہاں پر ہے، یہاں پر تو ہے سمان، اسے ہاں اوپر آسمان، ہاں پکڑ یہاں لیا پہ بھی پکڑ نہیں. لیا پکڑ لیا پکڑ لیا، دو لفظ پکڑ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، بس ان کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جنتن میں نہیں آیا الف، ٹھیک ہے، اور سماعن میں نہیں آیا الف، ٹھیک ہے. یہ بھی مطلب ہم نے جب گردان کریں گے یہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے ہاں کہ وہ یاد. بتائیں گے نا رول. ہاں ہاں وہ رکھنا ہے. امید ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں میں آپ نے یہ بات نوٹ کر لی ہوگی. جس اسم پر حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں اس کی آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا محمد، یہ آپ دیکھیں الف تو نہیں ہے نا یہاں پہ، لیکن سے محمد لکھنا کیا ہے، غلط ہے بغیر الف کے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا، صحیح. ہاں اچھا اچھا محمد بلکہ بغیر یہ مطلب یہ لکھنے میں ہی غلط ہو جائے گا. ہاں بالکل، یہ مطلب صحیح نہیں ہوگا نا، صحیح نہیں ہوگا. ہوں. اچھا اسی طرح کتاب ان سے کتابن، رسول ان سے رسولن وغیرہ، ٹھیک ہے. ہاں اس قاعدے کے دو استثناء ہیں، دو استثناء ہیں. دو استثناء کیا ہوتا ہے، ایکسیپشن، ایکسیپشن، ٹھیک ہے. دو استثناء ہیں. اول یہ کہ جس لفظ کا آخری حرف گول تا یعنی تائے مربوطہ ہو، یہ کیا تھا، تائے مربوطہ جو بندی ہوئی تا ہے نا، تائے مربوط کہتے ہیں جو باندھی گئی ہوتی ہے نا، تو یہ تائے مربوطہ ہے. تو جس کے اوپر اینڈ پہ نا تائے مربوطہ ہو، اس پر دو زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوگا. مثلا جنتن لکھنا غلط ہے، اسے جنتن لکھا جائے گا. یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا صحیح. کہ جو گول تا ہو نا یہاں پہ اینڈ پہ، تو یہاں پہ ہم نے الف نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. ہاں خوبصورت بھی نہیں لگے نا، کیسے الف ڈالیں گے اس بیچارے کو نا، یہ کتنی پیاری تتلی سی معصوم سی تا ہے، آنکھوں والی، دو آنکھوں والی، ٹھیک ہے. آنکھیں دکھا رہی ہے، پہلے سے آنکھیں دکھا رہی ہے اپنی، اگر ہم الف کے ساتھ ڈال دیں گے تو اور غصہ کرے گی. اچھا تو ایک تو یہ صحیح. ہوگی، اور اسی طرح آیتن سے آیتن، ٹھیک ہے، جنتن سے جنتن. آپ دیکھیں ہاں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے الف نہیں دیکھا. دیکھیے بنتن کا لفظ گول تا پر نہیں بلکہ لمبی تائے مبسوطہ پر ختم ہو رہا ہے. اب پھر سوال ہو گیا یار، آپ کہہ رہے ہو ہمیں تو اشکال ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو کہ تا جب آتی ہے تو جو ہے نا وہ ہم الف نہیں لگاتے، لیکن یہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر تا ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ تا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے الف لگایا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی تا دو قسمیں نا، ایک لمبی والی تا ہے اور ایک گول تا ہے، تا مربوطہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے بات کس کی ہے، کون سی والی تا کی بات کی ہے، یہ والی تا، گول. ہاں گول تا کی. جو گول تا ہے نا اس کے ساتھ ہم نے الف نہیں لگانا، جو لمبی والی تا ہے نا اس کے ساتھ لگ جائے گا، صحیح. اس کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ ٹینشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم لگائیں گے. بلکہ ہاں اس کے ساتھ نہ لگانا یہ غلطی ہوگی، اس کے ساتھ اگر نہیں لگائے نا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اچھا اچھا اس میں ایک اور چیز مجھے سمجھ میں آ رہی، اگر یہ ہمیں لکھنا پڑے تو یہ غلطی وہاں پہ ہو سکتی ہے، اگر ہمیں وہ لکھے ہوئے کو پڑھنا پڑے تو میرے خیال سے وہاں پہ تو غلطی نہیں ہوگی نا. ہاں ہاں وہ جیسے تو آپ دیکھیں جنتن پڑھیں گے، آپ کو پتا ہے جی حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسا اسم ہے 80-85% اسماء میں سے ہے کہ جس کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ تن، ٹھیک ہے، اور اسی کے ان آئے گا اینڈ پہ نا، نصب کی علامت اس میں ان ہے، ان، ٹھیک ہے. تو پھر آپ وہ بس جسٹ علامت آپ پٹ کر دیں گے تو بیسیکلی اس میں وہ جب سمجھنا اس میں تو سارا کچھ کریکٹ ہی ہونا نا، اس میں تو سمجھنے میں نہیں ہمیں دقت نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں مطلب اگر آپ نے کچھ لکھنا ہو تو پھر ہاں لازمی ہے ہاں میرے خیال سے جو پھر ہاں 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 بالکل بالکل بالکل. اچھا لازمی یہ میں بھی پھر جو ہے، ہاں ہاں تو ہاں وہ قاعدہ یہی ہے، رول یہی ہے اس کا کہ اسی طرح لکھا جائے اس کو. اچھا یہ آپ کو کلیئر ہو گیا جی کہ اگر گول تا آئے گی تو پھر الف نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر لمبی والی تا ہوگی تو پھر کیا ہوگا، الف ہم ڈالیں گے. اسی طرح آیتن سے آیتن، اب دیکھیں یہاں پر بھی الف نہیں آئی اینڈ پہ، کیوں؟ کیونکہ یہ گول تا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے لیکن بنتن جو ہے، بنتن کا لفظ گول تا پر نہیں بلکہ لمبی تا پر، تا مبسوطہ پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس پر استثناء کا اطلاق نہیں ہوا. یہ جو ہم نے استثناء کی تھی نا، ویسے تو رول یہی ہے کہ اینڈ پہ الف لگائیں، لیکن ہم نے ایکسیپشن ڈالی تھی کہ بھئی یہ گول تا ہو پھر نہیں، تو یہ جو ایکسیپشن ہے وہ اس پہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ لمبی تا ہے، تا مبسوطہ. مبسوطہ کہتے ہیں پھیلی ہوئی ہونا، مبسوط پھیلا ہوا، وہ کہتے ہیں بسطتن، زیادہ ہو بسطتن فی العلم والجسم، ٹھیک ہے، کہ بستہ کہتے ہیں پھیلا ہوا نا.
تو مبسوطہ جو پھیلی ہوئی تا ہے، لمبی تا، اس لیے اس پر استثناء کا اطلاق نہیں ہوا. اور حالت نصب میں اس پر دو زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ کیا گیا ہے، کیا گیا اس پہ نا، ہاں بنتن. اچھا اب یہ ایک استثناء آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، ایک استثناء. اب دوسرا استثناء، دوسرا استثناء یہ ہے کہ جو لفظ، وہ بھی آپ ویسے میرا خیال خود بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو ان کیا تھا نا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو تو سمجھ آ گئی تھی یہ، ہاں یہاں سے آپ خود بھی رول بنا سکتے ہیں. دوسرا استثناء یہ ہے کہ جو لفظ الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، الف کے ساتھ حمزہ پر، یہ دیکھیں جیسے یہ الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، ہاں الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو تو پھر کیا کریں گے جی؟ ہاں ہاں اس کے آخر میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا، مثلا سماء سے سماءن، ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا کہ الف کے ساتھ حمزہ، الف یہ ذہن میں رکھیں، جیسے اوپر ہم نے کہا نا گول تا، لمبی والی تا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں حمزہ. اب یہ شیئن، وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ نے تو یہ کہا لیکن یہ سو ان میں آپ نے تو الف ڈالا ہوا ہے ساتھ، یا شیئن ہے آپ نے یہ ڈالا ہوا ہے ساتھ، یہ تو بیمانی ہے نا، روندی مار رہے ہیں آپ، ایک رول بناتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، ہم نے رول میں یہ کہا ہے کہ جو لفظ الف کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، الف کے ساتھ، الف کے ساتھ، تو یہاں پہ الف تو نہیں ہے نا، یہ دیکھیں نا حمزہ ہے نا، حمزہ سے پہلے کس کے ساتھ ختم ہو رہا ہے؟ الف نہیں ہے یا، ہاں تو یہ تو آئے گا نہیں ہمارے رول کے اندر. اور یہ دیکھیں جی، یہ جو سو ان ہے، حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے، تو وہ الف تو نہیں ہے نا. ہم نے کیا کہا ہے کہ حمزہ کے ساتھ کس کے ساتھ ختم ہو؟ الف کے ساتھ، صرف الف کے ساتھ. باقی اگر الف نہیں ہوگا تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ کلیئر ہو گئے، دونوں استثناء کلیئر ہو گئے نا، آپ کو اشکال تو نہیں رہا. تو لہذا اب ہمیں یہ سمجھنے میں یعنی کہ کوئی مشکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ شیئن سے شیئن، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے الف ڈالا ہے، اور یہ سماء سے سماء یہاں نہیں ڈالا، شیئن سے شیئن جو ہے نا شیئن سے شیئن ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں استثناء ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا تو آپ دیکھیں، اب آگے مشق کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. مشق نمبر 1، اصل کام یہ آپ اب آپ کے ذمہ، اب آپ بے شک آپ رجسٹر کھولیں یا جو بھی، اب آپ کو بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، مطلب وہ کام اب آپ بھی جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے. اب ایسے تو ایکٹیو ہیں ہی آپ ماشاءاللہ، مطلب وہ عربی کا تو آپ کے ذمہ مطلب ہے، جہاں سے بھی آپ کو نظر آئے عربی کے الفاظ تو آپ نے وہ کرنا ہے. اچھا تو نیچے دیے ہوئے الفاظ کو الگ کاغذ پر دوبارہ لکھیں، نیچے دیے ہوئے الفاظ کو الگ کاغذ پر دوبارہ لکھیں، یہ سارے دیکھیں نا، یا پھر آپ پڑھ لیں ایک دفعہ پورے غور سے. اچھا اگر آپ لکھنے والا کام مشکل ہے نا تو پھر پڑھنا، پھر آپ نے وہ غور سے زیادہ غور سے کرنا ہوگا، زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی پڑھنے میں، ٹھیک ہے. اس سلسلے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ صرف عربی الفاظ لکھیں، صرف عربی الفاظ لکھیں. اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو اسے درست کر کے لکھیں، اور ہر لفظ کے آگے بریکٹ میں اس کی حالت لکھیں، مثلا جنتن، رفع، کتابن، نصب وغیرہ. یعنی یہ کام ہے، ٹھیک ہے. رسولن ہے، یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ حالت اس میں ہے منصوب میں، ہاں نصب میں، ہاں منصوب یا نصب میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس ہاں نصب ہے رسولن. تو اس طرح آپ شیئن کون سی حالت میں ہے؟ آیتن. اب دیکھیں آیتن یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے؟ یہ آیتن ٹھیک لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک لکھا ہوا. اور یہ جنتن یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے یا غلط؟ جنتن ٹھیک لکھا ہوا ہے. سوچیں یہ جنت ویسے نہیں یہ ٹھیک ہے، جنتن ٹھیک نہیں ہے، اس میں الف کا اضافہ کیا ہوا ہے. ہاں کیونکہ وہ جو ہے نا گول تا سے آتا ہے جنت. جنتن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی الف کا اضافہ کیا ہوا ہے انہوں نے. ہاں یہ چیز. اچھا اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حالت پہچان لینی ہے، اور جو ہے نا آپ نے یہ بتانا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کون سی حالت میں. تو کل اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا، ٹھیک، آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، یہ مین چیز ہے. اور میرا خیال ہے اس میں یہ کام مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. کون سی حالت ہے جی؟ نصب ہے، جر ہے، رفع ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی؟ ٹھیک ہے، ہاں سمجھ آ گیا. ضروری ہدایت.
کسی سبق میں جہاں کہیں بھی کسی عربی لفظ کے معنی دیے ہوئے ہیں وہی بات جو نے کی ان کو یاد کرنا اپنے اوپر کیا کر لیں لازم پکا. ٹھیک ہے, جب تک کسی سبق میں دیے گئے تمام الفاظ کے معنی یاد نہ ہو جائیں اس وقت تک اس سبق کی مشق نہ کریں. لو جی اس کی وجہ سمجھ لیں. اچھا جی وجہ بتائیں. چند اسباق کے بعد, کیوں چند اسباق کے بعد آپ کو مرکبات اور جملے بنانے ہیں. یہ تو ابھی سنگل چلیں گے نا, کچھ سبق ہوں گے نا پھر آپ نے جملے بنانے ہیں, جملہ اسمیہ بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہلے حصے میں, اور مرکبات بنانے ہیں اور ان کے ترجمے بھی کرنے ہوں گے آپ نے. تو گزشتہ اسباق میں دیے گئے الفاظ کے معنی اگر آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو یہ کام آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, پھر آپ وہاں پھنسیں گے. تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کتاب کے اندر تو جو بھی الفاظ معنی ہو تو آپ نے وہ لازمی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اکثریت ایسے الفاظ کے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو اس لیے جب تک انشاءاللہ آپ دوسرے حصے کے انڈ تک کریں گے نا تو اس کے بعد پھر آپ قرآن پاک کھول کے بھی تو آپ کو کافی مزہ آئے گا. پھر ان کے معنی یاد ہونے سے آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلیں گے نا ہم تو میں آپ کو قرآن سے کھول کے بھی دکھاتا جاؤں گا. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم قرآن عربی سیکھ رہے ہیں, قرآن عربی سیکھ رہے ہیں, کوئی ویسے عام عربی نہیں, اسٹینڈرڈ ماڈرن مطلب اس کو کلاسیکل عربک یا فصحی عربک ہم وہ سیکھ رہے ہیں, قرآن پاک کی عربی. ٹھیک ہے. ہاں تو بس یہ پہلا حصہ اتنا تھا. ٹھیک ہے, امید ہے مجھے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی نہ سمجھ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو, کوئی ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں ہو, کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہو جو مشکل لگی ہو, آپ کو پریشانی ہوئی ہو سمجھنے میں, تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں سارا سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ آپ جو ہوم ورک دیں گے کل آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا. ویری گڈ انشاءاللہ. اچھا اس میں یہ ہوگا نا, آپ ہر سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو اگلا سبق پھر آسان ہو جائے گا, پھر اگلا سبق آسان ہو جائے گا. پھر آگے جب ہم مشقوں میں پہنچیں گے نا تو مشقیں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. وہ مشقیں کرنا ضروری ہوں گی. وہ مشقیں پھر آپ اس ٹائم تو لکھنا پھر تھوڑا ضروری ہو جائے گا, کہ ضروری مطلب نہ بھی ہو تو آپ, لیکن وہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. یعنی بک تو آپ کے پاس ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر مشقیں حل کرنی ہوں گی, چاہے وہ لکھ کے آپ بھیجیں یا اسی دن پھر مشق کا ٹیسٹ دے کے جس طریقے سے, لیکن ہر مشق کو کلیئر کرنا ضروری ہوگا. صحیح ہو گیا. اب اس میں کروں یہ کہ ان کو لکھوں گا, جو یہ لکھے ہوئے ہیں ان کو جو غلط ہے ان کو صحیح طریقے سے لکھوں گا اپنے. ہاں آپ نے بتانا ہے جی. نمبر 1 ٹھیک ہے, شیئن, یہ آپ ٹک ڈال دیں. ٹھیک ہے, ٹک نہیں شیئن ٹھیک ہے تو ٹک ڈال دیں. ٹھیک ہے, آیتن غلط ہے تو کراس ڈال دیں, تو صحیح والا آپ آگے لکھ دیں. ٹھیک ہے, اور آپ حالت بتا دیں کہ حالت کون سی ہے, نصب میں ہے. تو اس طریقے سے سارے کام اس کے ہو جائیں گے, اور یہ جو ہے نا ان کے نام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اور پھر ان کی ساری حالتیں ہو جائیں گی. یہ گردان ہے, لیکن ایک دفعہ آپ پڑھیے گا, یہ آپ اس طریقے سے یاد کریے گا, محمدن محمدن محمدن, شیئن شیئن شیئن. کیونکہ ابھی سے یہ گردان پکی کریں گے نا تو آگے پھر 3 سے 6 بنے گا, 6 سے 18 بنے گا, 18 سے 36 تک جائے گا یہ. ٹھیک ہے, ایک لفظ سے پھر آپ 36 کر سکیں گے. ہاں ایک لفظ آپ کو پتہ چلا نا, 36 بن جائیں گے. 36 مطلب ہاں 36 نہیں ہے. ہاں وہ پھر انشاءاللہ جب پہنچیں گے نا تو پھر وہ جیسے نا مسلمون مسلمان مسلمین, مسلماتن مسلمتان مسلمانی مسلمین مسلمین. ٹھیک ہے, مسلمون مسلمین مسلمین, اور مسلمتن مسلمتن مسلمتین, مسلمتان مسلمتین مسلمتین, مسلمات مسلمات مسلماتین. یہ 18 ہو گئے. اب اس کا پھر معرفہ. ٹھیک ہے, المسلم المسلمہ المسلم المسلمہ المسلمین, المسلمان المسلمین المسلمین, المسلمون چھوٹی چھوٹی چینجز ہوگی, وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائے گی. ہاں وہ یہ ہے. ہاں ابھی 3 والا پکا رکھے نا. ٹھیک ہے, یہ گردان کیسے کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال اس گردان کو سمجھیں. ٹھیک ہے, کہ حالت رفع یہ ہے, حالت نصب یہ ہے, حالت جر یہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی کے اوپر بیس آپ کی بنتی جائے گی. اب اسی کو بار بار پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اب آگے جو جائے محمدن محمدن محمدن, یہ 3 تو آپ کو پتہ چل گیا نا. یہ چینجز ہوتی ہیں, حالت رفع نصب جر ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو باقی یہ کتاب پتہ نہیں میں نے آپ کو بھیجی ہے نہیں بھیجی ہے, میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں, یعنی کہ سینڈ کر دیتا ہوں نا اس کا PDF ہے. نہیں بھیجی میں آپ کو اس کا PDF, ہاں میں آپ کو ابھی بلکہ اسی میں سینڈ کر دیتا ہوں, اسکائپ پہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. تو پھر آپ بس جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا, آپ کے پاس آ جائے گی. تو پھر آپ اس کو چیپٹر بائی چیپٹر آپ دیکھتے بھی رہیں گے, ساتھ ساتھ حل کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ کاپی بنانا چاہتے ہیں, رجسٹر بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بھی سیو رہے, تو اپنی محنت ہوگی تو وہ آپ کے پاس رہے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا. جیسے آپ یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے کہ کاپی ہوگی نا, جو غلط لگے ہوں میں ان کو خود اپنی طرف سے صحیح کروں, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں نے صحیح کیا اور صحیح ہوئے بھی. مجھے بھی بہت اچھا. ہاں وہ یہ راشد بھائی کا ایکسپیرینس آپ کے کام آئے گا. وہ جیسے چل رہے ہیں نا,
ٹھیک ہے. تو بلکہ اچھا ان کو آپ نہ دیکھیں، بلکہ آپ تو ان سے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں، مطلب ان سے جلدی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے ابھی. وہ تو بیچارے بزی بھی کافی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہاں تو وہ مطلب ایک لیکن ایک راستہ دیکھنے کے لیے نا میں نے وہ کچھ جو ان کی ویڈیو یا سبق بھیجے تھے نا، ابو کہہ رہے تھے کہ یار ان کا سبق کیوں بھیجا ہے، پتہ نہیں وہ کنفیوز نہ ہونا، وہ ہو سکتا ہے اپنے طریقے سے کرے. میں نے کہا لیکن دوسرے کو بتانا ضروری ہوتا ہے نا، ہنٹ دینا تاکہ تھوڑا سا ہنٹ مل جائے نا ان کو. پھر بے شک وہ اپنے اسٹائل سے کرنا ضروری نہیں تو آپ کسی کو فالو کریں. آپ کے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ ڈالے کہ یار میں اس کو اس طرح سمجھ سکتا ہوں، میں اس سمجھ کو اس طرح حل کر سکتا ہوں، بہتر جو آپ کو بہتر لگے. ضروری نہیں آپ نے کسی کی تقلید کرنی ہے یا کسی کو فالو کرنا ہے، آپ کو جو بہتر لگے. بالکل صحیح ہے، صحیح ہو. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں یہ. اوکے جی انشاءاللہ. پھر کل انشاءاللہ ہاں کل کلاس نہیں ہے سسٹر کی، تو کل انشاءاللہ کل یہ مشق حل کر کے پھر ہم اگلا سبق بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا تھا بھائی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.